السلام علیکم آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو میری طرف سے دلی عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے دی جانے والی قربانی کو قبول فرمائے، اور وہ حضرات جو اس دفعہ قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو استطاعت دیں کہ وہ اگلی دفعہ قربانی دے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، اور انہی قربانیوں کے صدقے جو غزہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر، انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو مٹائے، اور جس طریقے سے وہاں پر خوراک کو نہیں پہنچنے دیا جا رہا، وہاں پر قحط پڑنے کا اندیشہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن اس بارے میں بارہا تنبیہ کر چکی ہے کہ غزہ کے اندر قحط کا خطرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمان، اب تو یورپین کنٹریز بھی، یونائٹڈ کنگڈم، کینیڈا اور اس طریقے سے دوسرے ممالک بھی کہہ چکے ہیں کہ جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں وہ پرپورشنیٹ نہیں ہیں، اور وہ جو اب کارروائیاں کر رہا ہے وہ وار کرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایک دنیا کے اندر لہر دوڑی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو پیسا جائے جہاں پر بھی ملے، اسی تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے مودی نے کوشش کی پاکستان کے اوپر اپنی جارحیت کو نافذ کرنے کا۔ پہلگام واقعے کے اوپر اس نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، اور پاکستان کی بارہا پیشکش کے باوجود اس نے بغیر ثبوت مہیا کیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے اندر حملے کیے، اور پاکستان کے اندر مساجد کو شہید کیا، جہاں پر ہمارے بچے، معصوم بچے، خواتین اور ساتھ ہی ساتھ مرد حضرات ان کو شہید کیا۔ اس واقعے کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمان پہلے ہی پیسے ہوئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی پاکستان کو، کہ پاکستان میں پاکستان کی آرمی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے پاکستان کی عوام نے کس طریقے سے انڈیا کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان نے انڈیا کے 6 طیارے مار گرائے، ایک ڈرون مار گرایا، S-400 کو ختم کر دیا۔ وہ بیسز جہاں سے انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا، ان بیسز کو مار گرایا۔ وہ بریگیڈز جہاں پر ہمارے ارتضا کو شہید کیا گیا، وہ بریگیڈ پاکستان نے تباہ کی، اور ہم نے پھر دیکھا کہ وہاں پر سفید جھنڈے لہرائے گئے۔ وہ سفید جھنڈے مسلمانوں کی کامرانی کے جھنڈے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کو ختم فرمائے، اور اس ظلم کو ختم کرنے کے سلسلے میں جو ایک تسلسل شروع ہوا ہے، جس میں پاکستان کے ساتھ ترکی آ کھڑا ہوا، آذربائیجان آ کھڑا ہوا، ان تمام ممالک کو اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے کہ یہ جتنا بھی تسلط ہے جو مسلمانوں کے پر، ان کو ختم کیا جا سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایران نے اپنے تئیں کوشش کی اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن اسرائیل کو چونکہ ٹیکنالوجی کے اوپر برتری حاصل تھی، تو وہ ایران کو تھوڑی سی پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس وار کے بعد پاکستان الحمدللہ جا کے ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہاں پہ ایران کے اندر کھڑے ہو کر ہمارے پرائم منسٹر نے، جہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی کھڑے تھے، وہاں پر پاکستان نے کہا کہ پاکستان ایران کی جو پیسفل ایٹمی پروگرام ہے اس کی فلی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اقوام عالم کو کہ پاکستان، ترکی، ایران اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک، اسلامی ممالک، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طریقے سے پسپا ہونے نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام اور اقوام عالم ان اسلامی قوتوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم کسی انسانیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس بات کو میں کلیئرٹی سے بیان کر لوں، ہم کسی مذہبی لڑائی پہ نہیں ہیں، ہم صرف دفاع کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مسلمانوں کے پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظلم ختم ہو۔ پاکستان نے اقوام عالم کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ سائمہ سلیم جو کہ نابینا ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کشمیر کے معاملے کے اوپر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، اور جو ہندوستان کی جارحیت ہے اس کو ایکسپوز کر رہی ہیں۔ تو پاکستان اقوام عالم کے لیے مثال قائم کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو ویژولی یا دوسرے چیلنجز کا سامنا ہے، ان لوگوں کو فور فرنٹ پہ لے کر آیا جا رہا ہے، اور وہ فور فرنٹ پر آ کر دوسری دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کاوشیں ہیں۔ آپ دیکھیں تو ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کو ایک اچھا مقام حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستان کو ٹیررزم کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی 2 کمیٹیز ہیں، اس کے اندر پاکستان کو چیئرمین شپ ملی ہے، اور ایک کے اندر وہ وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں، اسی طریقے سے ایک اور کمیٹی ہے جس کے وہ کو چیئرمین بنے ہیں۔ یہ ساری کی ساری کامرانیاں اللہ تعالیٰ پاکستان کو عطا فرما رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بہت سے ڈومینز کے اندر پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا کے کارپوریٹ لیول کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کر رہا ہے، وہاں پر پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر امریکی کمپنیاں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی ہے وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر رہی ہے، اور پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ جو مودی کا جو پانی کے اوپر اب جو ایجنڈا ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے احکامات صادر فرمائے ہیں کہ وہ تمام مقامات جو کہ کنٹروورشل نہیں ہیں اور جہاں پر صوبوں کا کنسنسس پایا جاتا ہے، وہاں پر وار فوٹنگ کے اوپر پاکستان کے اندر ڈیمز بنائے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی کے حوالے سے پاکستان کے پاس بجلی کا مسئلہ تھا، پاکستان نے اس کو ریزالو کر لیا۔ پاکستان کے پاس ایکسیس بجلی ہوتی ہے، خاص کر سردیوں میں، چونکہ پاکستان گرمیوں میں اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، کنزمپشن بھی زیادہ ہوتی ہے، تو یو ہیو ٹو کریٹ ایکسیسو بجلی۔ تو اب پاکستان نے اس بجلی کا 2000 میگا واٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کرپٹو کی مائننگ میں اس بجلی کو یوٹیلائز کرنے کی بات کی ہے، اس کے منصوبے پہ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو کہ اس وقت ریئل ایشو ہے دنیا بھر کے اندر، ترقی یافتہ ممالک جس کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان کے اندر ڈیٹا سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی اقوام عالم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں۔ مائننگ کے شعبے کے اندر پاکستان بہت سی انٹرنیشنل کمپنیز کو بلا چکا ہے، اور اس طریقے سے جو جدیدیت زراعت کے حوالے سے اس کے اندر بھی پاکستان اپنا کام کر رہا ہے۔ پاکستان کو مکمل طور کے اوپر اس بات کا ادراک ہے کہ ڈیفنس جو ہے وہ اکانومی کے
ساتھ جڑا ہوا ہے, جو پاکستان کی افواج ہیں اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ ڈیفنس جو ہے وہ اکانومی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی حوالے سے پاکستان کے اندر SIFC کی کونسل ترتیب دی گئی ہے, جس کی بدولت اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ صرف یہ انیشیٹوز جو میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے, جو پاکستان کے ریمیٹنس ہے, جو IT کی ایکسپورٹ ہے, جو ٹیکسٹائل ہے, وہ ساری کی ساری بڑھ رہی ہے اور پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے بہتر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف پاکستان کے اندر اکانومی ہے اس کو ریوائیو کرنے کی, نئے منصوبے کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر جو اسٹرکچرل چینجز ہیں ان کو بھی کیا جا رہا ہے. ایک میں ایگزامپل اگر آپ سے شیئر کر دوں, جیسے CSS کا ایگزام تھا, تو یہ ایک پرانا نظام تھا, اس کے اندر نئی جدیدیت لائی جا رہی ہے, وہاں پر ڈومین ایکسپرٹس کو لانے کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ریشنلائزیشن, جو ایکسیسو آپ کے ریسورسز تھے ڈفرینٹ منسٹریز کے اندر, ان کے ذیلی اداروں کو ان کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے تاکہ جو قوم پاکستان کا پیسہ ہے اس کو ریشنلی یوٹیلائز کیا جا سکے. تو اب پاکستان کو جہاں پہ کامیابی کامرانیاں ہیں وہاں پہ پاکستان کو اسٹل دو چیلنجز ہیں. ایک چیلنج تو اندرونی طور کے اوپر سیاسی چیلنج ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا چیلنج جو مودی کا چیلنج ہے اس کو پاکستان کو ایڈریس کرنا ہے. جو سیاسی چیلنج ہے اس حوالے سے آپ اور میں جو پاکستان کی نیشن ہے اس کو ضامن بننا ہے, جو پاکستان کے اندر یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ان کے, کہ یہ جو کنٹینیوٹی ہے یہ کنٹینیوٹی جاری رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مودی اپنے سیاسی تقویت کے لیے جو وار کو شروع کیا, پاکستان کے اوپر وار کو تسلط کر دیتے ہیں, اس کا بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم نے انڈیا کی جو پیسفل نیشن ہے, میجورٹی آف انڈیا, اور انڈیا کی قوم ایک ریزیلینٹ قوم ہے, ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں, ہم ان کو چیئر کرتے ہیں, ان کی ترقیوں کو چیئر کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مودی جس طریقے کی پالیٹکس کو لے کے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ان کا میڈیا کے اوپر غلبہ ہے, وہ پورے خطے کو کی سلامتی کو اس نے خطرے میں ڈال دیا ہے. اٹامک پاور ہے, تو ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہندوستان کی جو اقوام ہیں ہم نے ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ہمیں اس خطے کو مودی جیسی ذہنیت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے تاکہ یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ ترقی کر سکے. اور جتنے بھی ہمارے بائی لیٹرل ایشوز ہیں, کشمیر کا ایشو ہے, اب جو پانی کو بھی لا کے کھڑا کر دیا گیا, ان ایشوز کو ریزالو کر لیا جائے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ تمام لوگوں کو, تمام اپنے احباب کو دلی عید مبارک پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ.